السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم سائنس میں چیپٹر نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا کہ کس طرح سے ہم پلانٹس اور اینیملز کو کس طرح سے کنزرو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو پروٹیکشن مل سکتا ہے تاکہ ان کا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، وہ اچھی طرح سے اپنے ہیبیٹیٹ میں چل سکیں، ان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اس طرح سے اس میں کچھ کازز ہیں جس سے ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ڈیفارسٹیشن پڑھا، ڈیفارسٹیشن کے کازز پڑھے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، ان کے ہیبیٹیٹ پہ کیسا اثر پڑ سکتا ہے جو پلانٹس اور ہمارے جو اینیملز ہیں، کیونکہ جو پلانٹس اور اینیملز ہیں ان کے بغیر خاص کر جو پلانٹس ہیں ہمارے یا اینیملز ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، تو کسی قسم کا اگر ان پہ کوئی بھی برا اثر پڑ سکتا ہے تو پورے کائنات میں، پورے اس ارتھ پہ جو ایکولوجیکل بیلنس ہے اس میں گڑبڑ ہو سکتے، اس کو وہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اس کے کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے چیپٹر سے ہیں، چیپٹر نمبر 3 سے، کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ تو پہلا ہمارا کوشچن ہے یہاں پہ فل ان دا بلینکس۔ اے پارٹ ہے اس کا، اے پلیس ویئر اینیملز آر پروٹیکٹیڈ ان دیئر نیچرل ہیبیٹیٹ از کالڈ ڈیش۔ اب یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے پروٹیکشن ملتا ہے، جو ہمارے اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کو پروٹیکشن ملتا ہے، جو ہیومن ڈسٹربنسز سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک پلیس ایک جگہ ہے جہاں پہ اینیملز کو پروٹیکشن ملتا ہے، ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ کو کنزرو کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سینکچری کہتے ہیں، وائلڈ لائف سینکچری۔ تو اے پلیس ویئر اینیملز آر پروٹیکٹیڈ ان دیئر نیچرل ہیبیٹیٹ از کالڈ سینکچری۔ بی پارٹ ہے اس کا، اسپیشیز فاؤنڈ اونلی ان اے پرٹیکولر ایریا از نون ایز ڈیش۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کچھ خاص جگہوں پہ کچھ خاص جانور پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نیچرلی کو اور کہیں نہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جیسے کشمیر کا جو ہانگل ہے، جو داشی گام نیشنل پارک ہے، وہاں پہ اس کو پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں جو ایک نیشنل پارک ہے، بائیوسفیر ریزرو ہے، پنچ مارہی بائیوسفیر ریزرو، تو وہاں پہ آپ وائلڈ مینگو دیکھ سکتے ہیں یا بائسن، جائنٹ سکیل۔ تو یہ کچھ جانور ہیں تو جو خاص جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، پرٹیکولر ایریا میں پائے جاتے ہیں نیچرلی، تو ان کو اور کہیں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو کیا کہتے ہیں؟ ان اسپیشیز کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں انڈیمک اسپیشیز، یعنی کہ اسپیشیز فاؤنڈ اونلی ان اے پرٹیکولر ایریا از نون ایز انڈیمک اسپیشیز۔ سی پارٹ اس کا، مائگریٹری برڈس فلائی ٹو فار اوے پلیسز بیکاز آف ڈیش چینجز۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کچھ ایسے یہ پرندے ہیں جن کو موسمی حالات کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لائف سسٹین کرنے میں ان کو پھر آسانی ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چینجز ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو جانا پڑتا ہے؟ تو ان کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، یعنی کہ مائگریٹری برڈس فلائی ٹو فار اوے پلیسز بیکاز آف کلائمیٹک چینجز۔ اب یہ ہمارا کوشچن نمبر 2 ہے ہمارا یہاں پہ، ڈفرینشیٹ بٹوین دا فالوئنگ۔ اے پارٹ ہے اس کا، وائلڈ لائف سینکچری اینڈ بائیوسفیر ریزرو۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وائلڈ لائف سینکچری کس کو کہتے ہیں اور بائیوسفیر ریزرو کس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی پروٹیکٹیڈ ایریاز ہیں جہاں سے ہماری جو وائلڈ لائف ہے اور جو پلانٹس اور اینیملز ہیں ان کو پروٹیکشن ملتا ہے، لیکن ان میں ڈفرینس ہے۔ جیسے کہ وائلڈ لائف سینکچری جو ہے یہ ایک ایریا ہوتا ہے، این ایریا ودن which wild animals are protected from external dangers like hunting۔
تو وہاں پہ جو وائلڈ لائف سینچری ہے تو وہاں پہ اینیملس کو پروٹیکشن ملتا ہے، ایک ایریا ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ ایریا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو انسانوں کی جو نقل و حرکت ہے وہاں پہ وہ محدود ہوتی ہے، تو ان کو وہاں پہ پروٹیکشن ملتا ہے، ان کا ہیبیٹیٹ وہاں پہ کنزرو کیا جاتا ہے، پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے، تو اس کو ہم وائلڈ لائف سینچری کہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو بایوسفیر ریزرو ہے، این ایریا کنسٹرکٹیڈ فار دا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی، یعنی کہ اس میں ہر ایک چیز آ سکتا ہے، پلانٹس بھی، اینیملز بھی، مائکروبز بھی، یہ بہت بڑا وسیع ایریا ہوتا ہے، تو اس کو ہم بایوسفیر ریزرو کہتے ہیں۔ یہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ کس کو ہم بایوسفیر ریزرو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری ایک ڈفرینس ہے کہ وہاں پہ جو وائلڈ لائف سینچری ہے، ایڈیکویٹ ہیبیٹیٹ اینڈ پروٹیکشن آر پرووائڈیڈ فار وائلڈ اینیملز لیونگ ان اے سینچری، تو یہاں پہ سیورل لائف فارمز لائک پلانٹس، اینیملز، مائکرو آرگنزمز کنزرویشن آر پاسبل ان دا ریزرو۔ جو بایوسفیر ریزرو ہے وہاں پہ ہر طرح کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے، ڈفرینٹ فارمز آف لائفز ہیں، تو وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ بی پارٹ ہے اس کا کہ ڈفرینس بٹوین زو اینڈ وائلڈ لائف سینچری۔ زو کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو زو ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یا دیکھا بھی ہوگا کسی نے کہ زو میں جو اینیملز ہے ان کو آرٹیفیشلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ ایک ایریا ہے، ایک ایریا کے ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو وہ کیجز بنائے جاتے ہیں ان کے لیے، وائلڈ اینیملز کے لیے، ان میں رکھا جاتا ہے، لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پہ ان کی نمائش ہوتی ہے، تو اس کو زو، یہاں سے ان کو کھانا، سارا کچھ کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو وائلڈ لائف سینچری ہے، یہ ایریا ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ان کو نیچرلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ان کو یہاں سے نہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، یا ان کو وہ نمائش کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے جو وہاں پہ اینیملز ہوتے ہیں وائلڈ لائف سینچری میں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زو میں اینیملز آر کیپٹ ان آرٹیفیشلی کنسٹرکٹیڈ فیسلٹیز فار پبلک ایگزیبیشن، تو وائلڈ لائف سینچری جو ہے این ایریا ود ان وچ وائلڈ اینیملز آر پروٹیکٹیڈ فرام ایکسٹرنل ڈینجرس لائک ہنٹنگ، وہاں پہ بھی پروٹیکشن ملتا ہے، یہاں پہ بھی ملتا ہے، لیکن جو زو ہوتا ہے یہ آرٹیفیشلی کنسٹرکٹیڈ ہوتا ہے، وہاں پہ نمائش کے لیے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے، جس کو ہم چڑیا گھر بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو مصنوعی جگہ بنائی جاتی ہے ان کے لیے، نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ہوتا ہے وہ ان کے لیے۔ تیسرا ہے کہ انڈینجرڈ، ڈفرینس بٹوین انڈینجرڈ اسپیشیز اینڈ ایکسٹنکٹ اسپیشیز۔ Endangered species, the species which are on the verge of extinction are called endangered species. تو extinct species کیا ہوتا ہے؟ The species of animals or plants that are no longer extinct are called extinct species. یعنی کہ endangered species وہ species ہے جو خطرے میں ہیں، جن کی ابھی تعداد کم ہو رہی ہے، جو ان کا نمبر ہوتا ہے وہ کم ہو رہا ہے، لیکن پوری طرح سے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایکسٹنکٹ اسپیشیز ان اسپیشیز کو کہتے ہیں جو تھے، جو ایگزسٹ یہاں پہ تھے، ارتھ پہ تھے، لیکن اب وہ ان کی جو اسپیشیز ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اب وہ کہیں نہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، تو ان کو ہم ایکسٹنکٹ، جو بالکل ختم ہو گئے ہیں ان کو ہم ایکسٹنکٹ اسپیشیز کہتے ہیں۔ انڈینجرڈ ہو گیا کہ جن کی نمبر ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ہوتا جا رہا ہے، جیسے جو یہ کیا نام ہے اس کا، بنگال ٹائیگر ہے، اس میں بلو ویل آتے ہیں اس میں انڈینجرڈ اسپیشیز میں، تو یہ کچھ ہیں اسپیشیز جن کی تعداد، یا ہانگل ہے کشمیر کا ہانگل، یہ بھی انڈینجرڈ اسپیشیز میں آتا ہے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایکسٹنکٹ اسپیشیز، یہ جو اسپیشیز ہیں کہ یہ اب ایگزسٹ نہیں ہو رہے ہیں، یہ بالکل ختم ہو گئے، زمین پہ بالکل ختم ہو گئی، ان کی تعداد پہلے سے کم تھی، تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئے، ان کو ہم ایکسٹنکٹ اسپیشیز بولتے